بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگی تو چوروں کو پکڑنے کے لیے سلطان نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا ساتھ پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے جو آدھی رات کے بعد چوری کی نیت سے نکلا ہے، چنانچہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ تم اتنی رات کے کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے اس ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو، یعنی چوری کی نیت سے۔ سلطان نے کہا کہ اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر ایسی جگہ کرو جہاں سے اس قدر دولت ہاتھ لگ جائے وہ ساری عمر کے لیے ہمیں کافی ہو اور پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میرا مشورہ ہے کہ شاہی محل لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ چوروں نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور سلطان کی جرأت مندانہ گفتگو پر اش کر اٹھے۔ کہا واہ بھائی واہ، تم اتنے بہادر اور جرأت مند ہو، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بہت بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے اور تم اس بات کو کرنے میں ذرا بھی گھبرائے نہیں۔ ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں اور تم جو حکم دو گے ہم اسی کی اطاعت کریں گے، لیکن جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے ہمیں ذرا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میری موجودگی میں تم ہر مشکل کو آسان سمجھو اور بالکل نہ گھبراؤ۔ اب تیاری کرو کیونکہ شاہی خزانے پر آج ہی ہاتھ صاف کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے پہلے ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خصوصی خوبی کا مالک ہے۔ ان سب نے باری باری اپنا اپنا کمال بتانا شروع کیا۔ ایک چور نے کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ پر خزانہ رکھا گیا ہو مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانوں کی خوشبو آ جاتی ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اس سے شناخت کر لیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا کہ میں یہ خصوصی کمال رکھتا ہوں مجھے کتے کی زبان سمجھ آتی ہے۔ چوتھا چور بولا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ چاہے محل کی دیوار کتنی اونچی ہو اپنی کمند پھینکوں تو وہ فوراً دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہم آسانی کے ساتھ محل کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ جب چاروں نے اپنا اپنا کمال بیان کر دیا تو سلطان محمود غزنوی سے کہنے لگے کہ اے ہمارے سردار اب تم اپنا کمال بتاؤ۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ مجھ میں یہ خوبی ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہوں اور ان کو موت کی سزا کا حکم ہو پھر جلاد ان گردنیں اتارنے کے لیے تخت دار پر بھی لے آئے تو عین اسی وقت پر اگر میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو مجرم اسی وقت کیسے چھوٹ جائیں اور ان کی جان بخشی جائے۔ سب چور سن کر بڑے حیران ہوئے۔ رکھا اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ راستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ سب چور اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ ساتھیوں کتے نے جو اسے سن کر تو میں بھی بڑا حیران ہوا ہوں، اگر تم سنو گے تمہیں یقین ہی نہ آئے۔ باقی چوروں کو بھی تجسس ہوا، کہنے لگے بتاؤ تو صحیح کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولا کتا کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے اور بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے؟ وہ چور کہنے لگا بے شک تم اس بات پر ہنسو لیکن کتا یہی کہہ رہا ہے۔ ان سب چوروں نے اپنے دل کو تسلی دی اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کتے کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ یہ پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں، پانچوں بادشاہ ہوں گے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ شاہی محل پہنچ گئے۔ اب کمند ڈالنے والے نے چور نے اپنا کمال دکھایا، اس سے چور نے ایک ہی بار جو کمند پھینکی تو محل کی دیوار کے اوپر جا لگی۔ اب خزانہ سونگھنے والے چور کی باری تھی، چنانچہ اس نے اپنے خصوصی کمال سے کام لے کر جس قدر شاہی خزانہ چھپایا ہوا تھا وہ سب بتا دیا اور ان سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فوراً شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانہ تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا، مگر سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرا مشورہ یہی ہے کہ ہم اس وقت خزانے کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم خزانہ تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ اپنے گھر لے گئے تو چونکہ یہ چوری بادشاہ کے مال میں ہوئی ہے، اس لیے جب بادشاہ کو اس چوری کے بارے میں علم ہوگا تو وہ پورے شہر میں اس طرح کا نظام کرے گا کہ ہر ممکن طریقے سے چور کو پکڑا جا سکے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہر گھر گھر کی تلاشی لے اور اپنے سپاہیوں کی لگا دے تاکہ جس گھر میں بھی خزانہ برآمد ہو چوروں کا پتہ چل جائے۔ اگر ہم خزانے کا حصہ اپنے اپنے گھروں
گھروں میں لے گئے تو فوراً پکڑے جائیں گے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے خزانے کی تقسیم کا کام ملتوی کر دیتے ہیں اور اس جنگل میں زمین کھود کر خزانہ جہاں پر دفن کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کے کرندے جب خزانے کی تلاش میں ہر ممکن حربہ استعمال کرنے کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی کے ساتھ یہاں آ کر خزانہ نکال لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ سلطان کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا اور کہنے لگے کہ یہ بات ٹھیک ہے، ہم سردار کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس بات پر جب سب میں اتفاق رائے ہو گیا تو سب نے زمین کھود کر خزانہ دفن کر دیا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں میں نیا شامل ہوا ہوں اور میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو اور کس جگہ پر رہتے ہو، چونکہ تم نے مجھے اپنا سردار تسلیم کیا ہوا ہے، اس لیے تم سب مجھے اپنے اپنے گھروں کے ایڈریس دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کہاں رہتے ہو۔ چنانچہ چاروں چوروں نے اپنے گھر کے پتے سلطان کو بتا دی۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے اور سلطان محمود غزنوی واپس محل میں آ گئے۔ صبح اچانک شور اٹھا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا۔ فوری طور پر سپاہی چوروں کی تلاش میں بھاگے۔ سلطان نے سپاہیوں کے سربراہ کو چاروں چوروں کے نام اور پتے بتا دیے اور انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سپاہی فوراً چاروں کو پکڑ لائے۔ وہ چاروں چور حیران تھے کہ آخر انہیں ہمارا پتہ کیسے ملا اور کون ہے کہ جس نے ہماری مخبری کی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھی آیا کہ ہم چاروں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے مگر ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی سوچ بچار کے عالم میں ان چاروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ قاضی نے شاہی خزانے کی چوری کے جرم میں ان کو موت کی سزا کا حکم سنا دیا۔ یہ حکم سن کر ان کے عصیان خطا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے ہمارا سردار ہوتا تو ایسے وقت میں اپنا کمال دکھاتا، لیکن افسوس ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے پر قبضہ جما لے گا۔ جب ان چوروں کو تختدار پر لے جانے لگا تو حکم ملا کہ چوروں کے سلطان کے سامنے لایا جائے، اگر وہ کوئی آخری خواہش کرنا چاہے مرنے سے پہلے پوری کی جا سکے۔ جب چور سلطان کے سامنے پیش کیے گئے تو سلطان محمود غزنوی پورے شاہی لباس میں تھے۔ چاروں چور نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ اچانک اس چور کی نظریں سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں بھی ایک بار دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شناخت کرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخص جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات اب سمجھ آئی، کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، رات کو یہی ہمارا پانچواں ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو، رات کو تم نے ایک کتے کی بات یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا اور اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو، لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ سلطان غزنوی اس کی آپس میں خسر پسر سن رہے تھے اور بولا تم لوگوں نے کیا خسر پسر لگا رکھی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا وہ فوراً چند قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا ہمارے سردار، ہم سب نے اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم بھی اپنا داڑھی والا کب دکھاؤ گے؟ کمال اس وقت ہلاؤ گے جب ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ سلطان محمود اس چوری کی بات پر سن کر اس چور کی بات سن کر ہنس پڑے، کہا کہ واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا، اب میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنے داڑھی کے ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے اپنی رات رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور آئندہ چوری سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا سچا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہو گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، پسند آئی تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔